اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ رحمان، عظیم الشان سورت، جس کے اندر بہت سے انعامات اور حکمتیں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو نغم ہے اور جو تاثیر ہے اس کی آیات فبأي آلاء ربكما تكذبان کی، اس انشاءاللہ امید ہے کہ آج اس کی تفسیر اور درس آخری جو چند آیات ہیں ہم ان کے پر کنکلوڈ کریں گے۔ اور ذکر ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کن کے اوپر؟ متقین کے لیے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اور دنیا میں جنہوں نے ایمان بالغیب پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ یقین کے ساتھ ایمان بالغیب کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو انعامات ہیں، جنہوں نے ہزاروں پتنی سینکڑوں سالوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے نا قیامت نے آنا ہے، لیکن ان کو یقین رہا دنیا میں کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبروں نے وعدے کی ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ پوری ہوگی۔ تو آج اسی کی ایکسٹینشن ہے، اور یہ تلاوت ہوئی ہے جناب آیت نمبر 60 کی، اور اس میں اللہ نے فرمایا، سوال بھی کیا اور سوال کا جواب بھی دیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے، بعض اوقات وہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب بھی فوراً دے دیتا ہے۔ تو کیا سوال ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کہتے ہیں نیکی کرنے کو، جی، تو لفظ احسان یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے، اور لفظ حل کے معنی ہے کیا، کوشچن ہے ویسے، جی، کیا احسان کی جزا کیا ہے سوائے احسان کے؟ یعنی نیکی کی جزا سوائے نیکی کی کیا ہے؟ اور پھر بتا بھی دیا کہ نیکی کی جزا، اس کا ریوارڈ کیا ہے، وہ نیکی ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، جی، الفاظ مختصر لگ رہے ہیں لیکن بہت سی باتیں ہیں۔ احسان کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو اللہ نے دنیا میں نعمت عطا فرمائی توحید کی، ٹھیک، اللہ کے پر ایمان لائے، اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کے رسول کے کہنے پر، اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، برزخ میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، عذاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں
اللہ کے پیغمبروں کے کہنے کے اوپر اس پر انسان نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اور دنیا میں فریڈم آف ول، فریڈم آف ایکشن ہونے کے باوجود جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس سے بچے، اور حلال کی تلاش میں رہے، جائز ناجائز کا انہوں نے فرق کیا، اور یہ تمام باتیں جب انہوں نے کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو آپ نے فرمایا حل تدرون ما قال ربکم، کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے، تمہیں علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ قال یقول هل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کیا کہ جس شخص کو میں نے دنیا میں توحید کی نعمت عطا فرمائی، جی، کہ اس کا بدلہ وہ احسان ہے، جس نے توحید پہ ایمان لایا وہ احسان ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ وہ بھی احسان ہے، یعنی اس کو جنت ہی ملے گی۔ تو یہ تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور تقریباً ہمارے علماء کرام نے اس کی جو ہے نا تفصیلات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس انسان نے دنیا میں ایمان کی مطلب حلاوت محسوس کی اور اس کے اثرات اس کے اعمال کے اندر ظاہر ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مایوس نہیں کرے گا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور یہ یقین ہے جس کی وجہ سے کہ ایک مومن، ایک مسلمان، ایک ایماندار انسان جو ہے وہ ان باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ آج بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ ہمارے یہ فٹ پاتھ پہ جو فروٹ بیچنے والے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بیچارے ایسے انسان ہیں، لیکن وہ ہمارے خان صاحب کے پٹھان اس نے بڑی پیاری باتیں کری، بڑی اس کے پاس ماشاءاللہ آرڈینری آدمی سمجھتا ہے لگتا ہے، لیکن مجھے کہتا ہے جی آپ امام صاحب یہاں چیک کریں دکانوں میں ویسے کتنے لوگ حلال کا رزق کما رہے ہیں۔ یعنی اس نے کہا کہ حلال کا معنی یہ نہیں ہے کہ حلال طریقے سے ذبح شدہ گوشت ہے اس کو ہم کہتے ہیں، کہتا ہے کتنے لوگ ہیں دکاندار جو ہیں جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، اور ان میں آپ جا کے کہتے ہیں چیک کریں کتنا ٹیکس کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دینا، اس کے اندر مطلب ہے تعویلیں کرنا، اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑی اس نے پیاری بات کی ماشاءاللہ۔ اور اس نے کہا کہ جی کیا یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا ملک ہے، اس کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں ہے۔ بڑی اس نے ماشاءاللہ میرا دماغ جو ہے نا اس نے کھول دیا کہ یہ اس کی سوچ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ کیلے بیچ رہا ہے اور جو ہے نا انگور بیچ رہا ہے، اس کو کیا پتا، لیکن ماشاءاللہ بڑی اس نے پتے کی بات کی، اور مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مطلب ہے کہ ایسا ذہن عطا فرمایا، ایسی فکر عطا فرمائی ہے، اور اس کی سوچ اتنی جو ہے نا اچھی ہے ویسے، اور وہ اور بھی بہت ماشاءاللہ میرے ساتھ وہ باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن آج میں اس کی بات سے بڑا امپریس ہوا۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، یہ گارنٹی ہے ویسے کہ اس کا عمل جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ دنیا میں شاید لوگ اس کے عمل کو نہ دیکھیں، اپریشیٹ نہ کریں، اس کی ویلیو نہ کریں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی نظر ہے، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کل ہی تھا یا پرسوں تھا، ہم ایک چھوٹی سی حدیث دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول فرمایا کہ جس نے صبح اور شام مسجد کی طرف واک کی اور وہاں نماز پڑھی، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اسپیشل کیا ہے کہ ان کی ہاسپٹیلٹی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت فرمائے گا، کہ جو صبح کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے لیے مسجد جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اسپیشل انعام دے گا کہ اس وقت
डर का मकाम है, आराम का है, नींद का है, थकावट है, सारी चीजें। लेकिन इनको कुर्बान करके वो मस्जिद जाते हैं तो अल्लाह उनको उसका इनाम जो है वो अता फरमाएगा। तो इस आयत का ये जो है ना, अल्लाह ताला यकीन दानी करा रहा है, तसल्ली दिला रहा है उससे। और ये इनामात की बात हो रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाते हैं वमिन दूनहिमा जन्नतान। इससे पहले दो जन्नतों का जिक्र हुआ जी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो शख्स अल्लाह से उसने खौफ का मुजाहरा किया उनके लिए दो खसूसी बाग होंगे। फिर उसकी सिफात बयान की गई थी और उसके बाद उनके इनामात बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन दूनहिमा जन्नतान, इसके अलावा भी दो बागात हैं। देखिए अल्लाह ताला के इनामात की बातें। अब दूनहिमा से क्या मुराद है, इसके अलावा है, या दूनहिमा से मुराद ये है हमारे मुफस्सिरीन की राय में कि बिलो इन रैंक, या तो ये है कि जो पहले वालों का जिक्र है उनका मकाम बुलंदी पे होगा वैसे जी, फिजिकली, और या ये है कि उनका मकाम थोड़ा सा इन लोगों का नीचे होगा। लेकिन इसके अलावा भी मतलब है कि दो जन्नतें हैं। एक और इसकी तफसीर उलमाए कराम ने ये बयान की कि जो पहले दो बागात का जिक्र है वो किन के लिए है, जिस तरह सूरह वाक़िया में है अस्साबिकीन, जो इस्लाम में इस्लाम पहले दाखिल, इस्लाम के अंदर पहले दाखिल हुए। और ये बड़ा एजाज है उनका, इसलिए कि जब इस्लाम लाना मुश्किल था, जहाँ हर तरफ कुफ्र था, फुजूर था, फिस्क था, और उन्होंने अल्लाह के रसूल की दावत पर लब्बैक कहा, तो जो साबिकीन है उनका मकाम माशाल्लाह बुलंद है, उनको अल्लाह ताला बहुत ही इनामात अता फरमाएगा। फिर दूसरी तावील ये की उलमा ने कि मिन दूनहिमा जन्नतान से मुराद ये है कि अस्हाबुल यमीन है। अस्हाबुल यमीन का एक तर्जुमा यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया तो आपकी जितनी भी औलाद, आपकी नस्ल थी, उन तमाम को हाजिर किया। तो कुछ आपके दाईं तरफ थे, कुछ आपके बाईं तरफ थे। तो जो आपके दाईं तरफ थे उनको अस्हाबुल यमीन कहते हैं, जो बाईं तरफ थे उनको अस्हाबुल शिमाल कहते हैं कि दे आर नॉट द लकी वंस। और एक तर्जुमा ये है कि अस्हाबुल यमीन से मुराद ये है कि ये अपने मर्तबे में साबिकीन से कम होंगे, लेकिन ये वो लोग होंगे कि इवन दो हो सकता है उनसे गुनाह सरजद हुई हो कबीरा भी, लेकिन उनको किताब उनके राइट हैंड में दी जाएगी। यमीन से मुराद है तो राइट की, यमीन से मुराद बरकत की भी है, यमीन से मुराद राइट हैंड की भी है, यमीन से मुराद कसम की भी है। लेकिन अस्हाबुल यमीन से मुराद ये है कि जिनको उनके सीधे हाथ में उनका अमाल नामा दिया जाएगा। द मोमेंट यू रिसीव, आपका अमाल नामा सीधे हाथ में, उसी वक्त आपको यकीन हो जाएगा कि मैं खुशकिस्मत हूं। और अगर लेफ्ट हैंड में दे दिया तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया और जो है ना वो जाया हो गई। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि जिनको अल्लाह ताला के फरिश्ते उनका अमाल नामा दाएं हाथ में देंगे। और हम जानते हैं कि दाएं हाथ में किसको उनका अमाल नामा दिया जाएगा। सबसे पहली शर्त क्या है, ईमान है। और उसके अलावा दूसरी है कि नेक अमाल किए थे तो अल्लाह ताला ने उनको रिकॉर्ड में रखा होगा और वो महफूज होंगे और वो ज़ाया नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको उस दिन अल्लाह ताला उनको सुरखरू फरमाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फिर तुम कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों और कुदरतों का इनकार कर सकोगे। मुदहाम्मतान, अब ये मुदहाम्मतान उन दो बागों की डिस्क्रिप्शन है, उनकी सिफत है। और मुदहाम्मतान से मुराद ये है, ये तस्निया का सीगा है कि उसके अंदर दरख्त, जड़ी बूटियां, पौधे, फल, दे विल बी एक्सट्रीमली ग्रीन। वो ऐसे ग्रीन होंगे कि जिनको देखकर इंसान की आंखें जो हैं उनको लुत्फ महसूस होगा, आराम महसूस होगा। और इंसान की तबीयत जो है ना, हरियाली को जब हम देखते हैं, बागात में जाते हैं, पार्कों में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, जितना उसके अंदर पार्क के अंदर गार्डन में हरियाली होती है, हमारी आंखों को मतलब क्या था, सुरूर मिलता है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मुदहाम्मतान, ये जो दोनों बाग होंगे
یہ بہت ہی ان کے پتے، ان کی شاخیں یہ ایکسٹریملی گہرے وہ ہوں گے، گرین ہوں گے. جی یہ بتاتے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا تم لوگ انکار کر سکو گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، عین عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ چشمے. اور اس کے اندر دو چشمے ہوں گے، دونوں باغات کے اندر دو چشمے ہوں گے کہ جس کا پانی جو ہے آبشار کی طرح بہ رہا ہوگا، فوارے کی طرح اس کا پانی چشموں کا بہ رہا ہوگا. تو اب یہ دو چشمے ہوں اور ہریالی ہو اور ان چشموں کا پانی جو ہے فوارے کی طرح بہ رہا ہو، تو یہ اس کو دیکھ کر انسان جو ہے اس کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہوگی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مناظر جو ہے بتا رہا ہے کن کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ان لوگوں کے لیے جن کو ایمان، تقویٰ اور اعمال صالحہ ان کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات جو ہے قیامت والے عطا فرمائے گا. اور اب جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں تو آپ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما، مجھ پر اپنی نعمت عطا فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. جب بھی یہ آیت سے آپ گزریں تو آپ اپنے ذہن میں یا ہاتھ اٹھا کے یا سورہ رحمان پوری پڑھنے کے بعد کہہ دیں کہ اللہ مجھ پر انعامات نازل فرما، مجھے دین دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرما اور ان کی قدر جو ہے وہ. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ انٹریکشن بھی کر رہے ہیں ویسے، تو یعنی آپ اس کی میننگز کو اپنے دماغ کے اندر جو ہے نا بٹھا رہے ہیں ویسے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب مزید انعامات کا ذکر ہو رہا ہے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، پہلے کیا کہا تھا؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، کہ اس کے اندر ہر پھل کی کیا ہوگی؟ دو کیٹیگریز ہوں گی. وہ جو پہلے دو جنتوں کا ذکر کیا اس کے اندر یہ کیا؟ اس کے اندر کیا فرمایا؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے ویسے، یعنی اس کے اندر یہ نعمتیں بھی ہوں گی لیکن ان نعمتوں کو یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاکہۃن. فاکہۃن اس جنرل نکرہ ہے، اس کے اندر مطلب ہے کہ پھل ہوں گے. اور کون سا پھل ہوگا؟ ہر قسم کا پھل. پھر لیکن مزید وضاحت فرمائی ونخل کھجور ورمان اور انار. اور یہ کھجور اور یہ انار ان کی صفت اللہ کے رسول سے بیان فرمائی ہے کہ ان کا وزن کتنا ماشاءاللہ ہوگا، بہت ہی وزن ہوگا. اور یہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا ذکر کس طرح بیان فرمایا. تو ایک کچھ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ وہاں جنت میں مسلمان کے لیے، انسان کے لیے کون کون سی نعمتیں ہوں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ اتنی تمام چیزیں جب جنتی کنزیوم کریں گے تو ان کو کیا ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ویسے ظاہر ہے کہ دنیا میں تو ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو پھر ہمیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے تو جنت میں تو بہت ساری نعمتیں ہوں گی اور دے ول بی اوپن، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اینی ٹائم اینی تھنگ یو آسک. تو اللہ کے رسول سے کیا فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کا ان کے اندر ڈکار آئے گا ویسے قدرتی طور پر. اور جس ڈکار سے جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ غلاظت ہوگی، استغفر اللہ، دنیا میں ویسے وہ تمام کی تمام چیزیں اس کا وے آؤٹ اس میں نکل جائیں گے ویسے آٹومیٹکلی. اللہ تعالیٰ نے وہاں نظام بنایا ہوگا، یعنی آپ کو بیماری نہیں لگی، آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ملے گی. تکلیف کی جگہ دنیا تھی، پریشانی کی جگہ دنیا تھی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سہولتیں قدرتی طور پر فرمائے گا
کہ آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے گا، آپ کو کھانے سے بدہضمی بھی نہیں ہوگی، اور کھانے کا جو مطلب ہے کہ اخراج ہو سکتا ہے، جس کو ہم مطلب ہے کہ عزلہ کہتے ہیں، وہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ قدرتی طور پر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا وے آؤٹ جو ہے وہ نہیں جائیں گی۔ یہ ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، اور جس کو انسان ابھی تک ایجاد نہیں کر سکا۔ یہ مطلب انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے اور اس کی ایک مشکل ہے۔ فیہن خیرات حسان، اور وہاں جو خواتین ہوں گی ان کے لیے دو لفظ استعمال کیے، خیرات اور حسان۔ خیرات سے مراد کیا ہے؟ دے آر پائس، دے آر گڈ، ان کا کریکٹر جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جنت میں کون سی عورتیں جائیں گی؟ جو دنیا میں نیک ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں دیکھ نہیں سکا پوری، کہ حضرت ام سلمہ یا کسی دوسری ام المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی مسلمان عورتیں بہتر ہوں گی یا جنت کی پوری بہتر ہوں گی؟ آپ نے پھر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا کی مسلمان عورتیں جنہوں نے دنیا میں زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، اعمال صالحہ کیے، they are going to be much much better and superior پورے حوروں کے ساتھ، کیونکہ حوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل مقام پیدا فرمایا، لیکن جن مسلمان خواتین نے دنیا میں اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور اپنی زبان کی، اپنی کان کی، اپنی آنکھ کی، اپنی نگاہ کی، اور حلال و حرام تمام چیزوں کی رعایت کی، تو ان کا مقام تو بہت بڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے شوہر جو مسلمان تھے دنیا میں صالح تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ نجم میں فرمایا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کمپینی سے فرمائے گا۔ تو یہ ان کو ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اخلاق کی بھی خوبصورتی ہے، اور جسمانی خوبصورتی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو انکار کر سکتے ہو؟ اب ان کے مزید ذکر ہو رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، اور وہ کیا ہوں گی؟ وہ حوریں ہوں گی جو خوبصورت ہوں گی، اور مقصورات، مقصورات کا آپ ترجمہ قاف صاد را، قصر کے ترجمے، ایک ترجمہ آتا ہے قصر کے معنی پیلس کے، اور قصر کے معنی ایک ہوتے ہیں کسی چیز کو ٹرم کرنا۔ اسی نماز قصر اسی وجہ سے ہے کہ آپ پوری نماز کی بجائے آدھی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی قصر کہتے ہیں۔ تو مقصور کا معنی ہے کہ سم تھنگ وچ از کنفائنڈ، کسی کو کسی چیز کو کسی جگہ پر رکھا گیا ہے، اس کو باہر ایکسپوز نہ کرے، ویسے یہ مقصورات۔ حور مقصورات، وہ حوریں جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ مقصورات، they will be confined فی الخیام in the camps، یعنی وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو شرم و حیا کا پیکر ہوں گی، وہ باہر نہیں نکلتی ہوں گی ضرورت کے بغیر، اور نکلتی بھی ہوں گی تو حجاب کا جو اسلامی آداب کا جو آداب ہے لباس کے، اس کے ایٹیکیٹ ہیں، ان کو اور اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتی ہوئے، تو ان کو ان کے لیے کیا فرمایا؟ مقصورات فی الخیام، they will be confined within the tents, within the camps there۔ جی اب یہ دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ عورت کی آزادی کے خلاف بات ہے، جی، لیکن مسلمان کے لیے جو اہم چیز ہے اس کا فوکس آخرت ہے، آخرت ہے۔ تو جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنی ان تمام چیزوں کو قربان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ حور مقصورات فی الخیام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو، جو پاکیزہ عورتیں تھیں جن نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، حلال و حرام کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ وہاں ان کو اچھا مقام عطا فرمائے گا، اینڈ اپنے کیمپس کے اندر they will be confined, they don't have to go outside there، ان کی تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی،
اور یہ ان کے کمپینین ہوں گے آخرت کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کون کون سی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا تم انکار کر سکو گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور یہ جو آیت ہے یہ ریپیٹ ہوئی ہے پچھلے اس کے اندر بھی، جہاں پر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کا ذکر تھا، وہاں پر بھی یہ ہوئی ہے، تو یہاں پر اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ یہ من دونہما جنتان، یعنی اس کے علاوہ جن کے پاس دو باغات ہوں گے، ان کی نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت یہ ہوگی کہ یہ جو جنت کی خواتین ہوں گی، ان سے کسی انسان اور کسی جن نے اس سے پہلے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کی ہوں۔ اس کے بارے میں ایک رائے ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ مسلمان بچیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کے بچپن میں انتقال ہو گیا، نہ ان کو شادی کا موقع ملا، جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ they are going to be the companions of Muslims in paradise، یہ ان کا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ فرعون کی جو وائف تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کا شوہر جو تھا وہ دنیا میں کون تھا؟ وہ فرعون تھا، لیکن وہ ایمان والی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون ونجنی من عمل قوم الظالمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرعون سے نجات دے اور ظالم کا جو عمل ہے اسے۔ اب ایسی جو خواتین ہیں ان کو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسے شوہر عطا فرمائیں گے کہ جو بڑے اعزاز والے ہوں گے، بڑے انعام والے ہوں گے۔ تو یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے نا کہ جی جو خواتین جن کے خاوند ایسے تھے، ایمان سے محروم تھے، کسی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی تھی، لیکن کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن وہ ایمان پہ ثابت کر رہی، تو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، اللہ عالم بالصواب، ایسی کچھ باتیں ہیں، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے۔ تو اس میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان میں ایک روایت جو میں نے عرض کی ہے کہ ایسے مسلمان بچیاں جو دنیا میں بغیر شادی کے فوت ہو گئی تھی اس سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں یہ بڑا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کی بیوی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو حور کا درجہ عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی تم لوگ جو ہے وہ جھٹلاؤ گے، اور یہ جو ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو جو مقام ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لو اطلعت امرأۃ من نساء اہل الجنہ الی الارض لملأت ما بینہما ریحا ولطاب ما بینہما ولنصیفها على راسها خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اگر جنتی خاتونوں میں سے کوئی خاتون دنیا کی طرف سر جھانک کے دیکھے ویسے، تو ملأت ما بینہما ریحا، تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کے ظاہر ہونے سے ایک بہت زیادہ اچھی خوبصورت مہک جو ہے نا، خوشبو آئے گی، اتنی مطلب ہے کہ ان کا مقام ہوگا۔ اور منظر جو ہے دنیا اور کیا نام ہے زمین اور آسمان کے درمیان جو منظر ہے نا، وہ بہت ہی خوشگوار اور پیارا ہوگا۔ اور اس کے سر پہ جو تاج ہوگا، جی، وہ دنیا اور آخرت، دنیا اور مافیہا میں جو بھی نعمتیں
ان سے وہ جو ہے نا وہ بہتر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا انعام اور اکرام جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انعامات کی جو ہے وہ تفصیلات بتا رہے ہیں. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اس کے اندر 3-4 باتیں بیان کی ہیں. متکئین تو اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی تکیہ لگائے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. علی رفرفن، اور رف سے مراد کیا ہے کہ رف سے مراد یہ ہے کہ بھئی سبز قالین. اس کے بعد فرمایا نا کہ خضرن، خضر سے مراد ہے گرین، اور رف سے مراد یہ کہ وہ بچھونا یا ریشمی چادر جو بطور بستر یا بستر کے اوپر جو ڈالی جاتی ہے، تو یہ اس کے اوپر رفرفن خضرن، وہ گرین ہوگا اس کا کلر، اس کے اوپر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. وعبقری حسان، اور عبقرین سے مراد کیا ہے کہ ایسے مطلب ہے کہ کپڑے کہ جو جن پر نقش و نگار ہو، جن پر نقش و نگار ہو اور انہیں لوگ بچھائیں اور اس کے اوپر جو ہے نا آرام سے بیٹھیں. تو اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ان کے پاس کوئی فری نہیں ہوگی. اور یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، متکئین علی رفرف خضر. تو کچھ ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ تو جو خاص ہوں گے جنتی ان کے لیے ہوں گے، ایڈیشنل، کہ ایک تو ان کا اپنا مکان ہوگا، ان کا محل ہوگا، ان کا پیلس ہوگا. لیکن یہ باغات اس کے باہر ہوں گے جہاں پر کہ وہ مہمانوں کو، رشتہ داروں کو ریسیو کریں گے اور وہاں گاؤ تکیے لگا کر وہ آرام سے وہ بیٹھیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک مزید انعام جو ہے وہ ان کے لیے رکھا ہے. متقینہ یعنی پلورل ہے، وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھیں گے. کتنا اچھا منظر ہوگا کہ لوگ جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جائیں گے، دنیا کی باتیں بھی کریں گے تھوڑی بہت کہ ہمارے دنیا میں یہ بات ہوئی، لیکن دنیا سے زیادہ وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں فرمائی. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن واحلنا دار المقامت. یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے ہر قسم کی وری، ٹینشن جو ہے وہ دور کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسفل ابوڈ کے اندر جگہ عطا فرمائی. اب قرین کے بہت سے معنی کی گئے ہیں. اب قرین کا ایک معنی کیا ہے کہ بھئی جینیس، بہت ہی جینیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تالاب ہے جس پر لوگ آ کر ڈول جو ہے وہ بھرتے ہیں ویسے. تو میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 یا 2.5 یا 3 ڈول بھرے، لیکن ان میں کمزوری تھی. پھر میں نے دیکھا حضرت عمر آئے ویسے، انہوں نے ماشاءاللہ خوب ڈول بھرے، انسان سیراب ہوئے اور جانور بھی سیراب ہوئے. تو اس کی تعویل علماء کرام نے کیا کی، اس حدیث کی تعویل کیا کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرماتی تھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی دورے اور زمانہ خلافت اور اس کی کیفیت کی وجہ سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشکل ترین وقت کے اندر خلافت سنبھالی، اور انہوں نے ماشاءاللہ جو کارنامہ انجام دیا وہ کوئی اور نہیں انجام دے سکتا. لیکن ایک ان کی خلافت کا دور تھوڑا تھا ویسے. کیوں کہ اس کے اندر
اپنی ان کی جو جسمانی بیچاروں کی حالت تھی اور بہت ہی نحیف تھے، اور پھر نبوت کے دعوے دار تھے، وہ تھے زکوٰۃ کے منکرین اٹھے اور ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور آپ نے کہا کہ اسلام کی جو اوریجنلٹی ہے اس پہ میں کمپرومائز نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ ان کے جب وہ ڈول نکال رہے تھے تو ان کے اندر قوت تھی، تو آپ نے لفظ عبقری استعمال کیا حضرت عمر کے لیے۔ تو عبقری کے معنی ایک یہ ہے کہ جینیس اور وائز اور مطلب ہے کہ طاقتور۔ عبقری کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ عرب جو کہتے تھے کہ سرزمین یمن یا وہاں پر ایک علاقہ ہے کہ جو جنات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہاں کی جو بھی چیز تھی اس کو وہ لوگ عبقری کہتے تھے، اور وہاں کے خاص طور پر جو کپڑے تھے اس کو بھی کہتے تھے۔ تو سورہ الرحمن کے اندر عبقری جو معنی یہاں پر استعمال کی ہیں، اس سے ہمارا مراد یہ ہے کہ خوبصورت نقش و نگار والے کپڑے اور چادریں، وہ ان کے اوپر وہ ٹھیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور ریلیکس ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، یہ منظر ہے۔ عبقری حسان، حسان مینز بیوٹیفل، یہ نقش و نگار بھی ہوں گے اور وہ خوبصورت بھی ہوں گے، تو یہ وہاں پر وہ سستا رہے ہوں گے اور ریلیکس کر کے وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم لوگ جو ہے وہ جھٹلا سکو گے اور ان کا انکار کر سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا جو کنکلوژن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے وہ مبارک ہے اور وہ ذو الجلال والاکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جلال والا بھی ہے اور اکرام اور انعام والا بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ علیزو بیا ذل جلال والاکرام، جی یہ جو ہے نا لفظ یا ذل جلال والاکرام، اس کا آپ وظیفہ پڑھیں اور اس کے ساتھ پناہ مانگیں اللہ سے، علیزو ذل جلال والاکرام۔ اور دوسری روایت میں بھی ہے، اور علیزو کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے؟ ٹو گیٹ ہولڈ آف سم تھنگ، کسی چیز کو پکڑ لیں تو اس کو آپ ہاتھ کے اندر رکھیں، اس کو چھوڑیں مت۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھیں، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں وہ ہیں، اور اللہ کے اسماء حسنی میں نے دیکھے ہیں اقبال بھائی، میں تو پڑھتا ہوں ماشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے اسماء حسنی، لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ہماری یہ چھوٹی مسجد میں ایک آتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب جو فلسطینی ہے، غزہ سے، وہ ہر نماز کے بعد اسماء حسنی پڑھتے ہیں، اسماء حسنی پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، پھر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہو سکے تو آپ لوگ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی اسماء حسنی پڑھیں، میرا نہیں خیال ہے 2 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں بس، اگر آپ پریکٹس کریں گے کچھ دنوں کے بعد تو آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اسماء حسنی کی تلاوت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مطلب ہے کہ ریکمینڈ فرمایا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لا يقعد یعنی بعد الصلاة الا بقدر ما يقول، نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، جتنی دیر تک نمازی نماز پوری کرنے کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ایون دو نماز اس نے ختم کر لی ہے، تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وہ جب بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفرہ لہ وارحمہ،
اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کم از کم اتنی مقدار تک آپ بیٹھتے تھے۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے کہ فوراً آپ نہیں اٹھ جائیں، بلکہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنی پڑھنے کی مقدار تک آپ وہاں پر نماز میں مصلی میں آپ بیٹھے رہیں۔ اور اذکار تو بہت زیادہ ہیں، مطلب ہے کہ 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 20 بھی لگ سکتے ہیں، 2 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اسے ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ نماز پوری کرنے کے بعد، فرض کی نماز پوری کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ تو وہ جو کیفیت ہے وہ مطلب ہے کہ نماز کی کیفیت ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 78 جو کہ سورہ الرحمن کی آخری آیت ہے، اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی تلاوت اور اس کے درس کے دوران ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اور سورت کی روزانہ آپ تلاوت کر سکیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ہفتے میں ایک دن پڑھیں، میننگ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جو انوار و تجلیات ہیں، اس کے اندر جو برکتیں ہیں اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، وہ آپ کے پر منکشف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے محروم نہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن کی تلاوت کو ہمارے لیے باعث شفا بنائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو درس کا سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھے، اور اس کو یہ جو ہم 45 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے توشہ آخرت میں نیک اعمال کے اس کے اندر اس کے اضافہ فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔